السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ محترم علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان کرام، سامعین اعظام، وقف ترمیمی بل کے تعلق سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ہمیں جیسا کہ ابھی بتلایا گیا، فاروق بھائی نے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں بتلائی، ان باتوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ وقف کے معنی جیسا کہ لغوی اور شرعی معنی بھی بتلایا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی، شرعی معنی کہ اپنی جائیداد سے کوئی بھی چیز، چاہے مال کی شکل میں ہو یا زمین ہو، کنواں ہو، باغ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ وقف کر دیتا ہے، تو جس نیت کے ساتھ، جس شرط کے ساتھ وہ چیز وقف کرتا ہے، اسی چیز کے لیے، اسی کام کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب واقف بھی اس کا مالک نہیں ہو سکتا، اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ وراثت میں ہی اسے تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے، مسلمانوں نے، بتلایا یہ جاتا ہے کہ اتنا انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے زمینیں وقف کی ہیں، لاکھوں ایکڑ زمین اوقاف کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں ایکڑ زمینوں پر غیر مسلم قابض ہیں۔ بہرحال ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے جیسا کہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے ہر ایک نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آج غیر ہی نہیں، مسلمان ہی اوقاف کے زمینوں پر اور دوسری چیزوں پر کس طریقے سے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، اور کسی کو برا نہ لگے تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ دشمن تو دشمن ہے ہی، ابتدائی سے مسلمانوں کے، اسلام کے جان مال، ہر طرح کے نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں نے کوششیں کی،
لیکن مسلمان کہلانے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر عمل کا حساب دینے کا یقین رکھنے والا، آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر سچائی اور انصاف کا معاملہ کہاں ہم دیکھ رہے ہیں؟ چاہے دین کے معاملات ہوں یا دنیاوی اعتبار سے، ذمہ داریاں لینے کے لیے تو ہم لڑتے ہیں، لڑ کر ذمہ داریاں لیتے ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو جب پورا کرنے کا معاملہ آیا تو عوام پریشان حال ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور ذمہ دار مزے اڑاتے ہیں۔ یہ سب کے سامنے آیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب تک انصاف نہیں کریں گے، سچائی کو اختیار نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم دین سے دور، دین کی تعلیمات سے دور، ہر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ دار ہے، ہر ایک کو دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، سچائی اور انصاف کو اختیار کرنا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنا ہے، تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمارے اسلاف انہوں نے قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، ملت کے لیے کتنا اوقاف میں اپنی جائیدادیں، اپنی زمینات وقف کر دیں، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے تیار ہیں۔ آخرت کی فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ بہت سارے واقعات ہیں وقف کے تعلق سے، آپ کے سامنے بات آئی اور ہمارے ماہرین بتلائیں گے، لیکن یہ پیغام ہم ہر وقت سنتے ہیں، ہر دینی مجلس میں سنتے ہیں، سب اس سے واقف ہیں، لیکن معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم عملی طور پر بہت ہی زیادہ دینی معاملات میں سچائی اور انصاف سے دور ہیں۔ چاہے وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو، بہن اور بیٹیوں کے حصے کا معاملہ ہو، اور دوسرے معاملات ہو، کہاں کہاں مسلمان حق تلفی نہیں کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق نہیں کھا جا رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، قرآن مجید کی جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے رسول، میرا یہ بیرحا کا باغ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ مسلمانوں کا معاملہ تھا، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال، اپنے جان، اپنے آل اولاد سب کچھ قربان کیا انہوں نے، باغات قربان کیے، وقف کیے۔ آج بھی ان کے قربان وقف کیے ہوئے مال سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، اور آج ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ کھا جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ ایک شخص عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کے وقت دوڑ رہا ہے۔ غور کیا کہ کون شخص ہے، معلوم ہوا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آواز دی، بلایا اور ان سے کہا کہ اتنی دھوپ میں کہاں دوڑ رہے ہیں، کس لیے دوڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، اسی کی تلاش میں نکلا ہوں۔
کہیں ایسا نہ ہو یہ ضائع ہو جائے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مجھ سے اس بارے میں پوچھ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ آخرت کی جواب دہی کی یہ فکر تھی، یہ خوف تھا میرے مسلمان بھائیوں۔ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، واقعہ لمبا ہے، بہرحال میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دشمنان اسلام ہمیشہ ہماری جان اور مال کو نقصان پہنچاتے رہے اور پہنچاتے رہیں گے، لیکن ہم سچائی پر قائم رہیں گے، دین پر قائم رہیں گے، انصاف کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ورنہ ایسے ہی مصیبتیں، پریشانیاں، مختلف قسم کے عذابات مختلف شکلوں میں ہم پر آتے رہیں گے۔ حاضرین کرام، مختصر بتلانا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اوقاف کے اندر ترمیم کر کے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اوقاف کی جو ملکیت ہے اس کو وہ اپنے قبضے میں لے اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اس سے محروم رکھا جائے، اس میں دخل اندازی کرے، چھوٹے چھوٹے ترمیمات کر کے اس طریقے سے مقصد یہ ہے کہ اس پر حکومت قابض ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ یہ ترمیمی بل 2024 کا پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کامیاب نہیں کیا، لیکن اب ہمارے سامنے یہ رکھا گیا ہے کہ اس بل کو ناکام کرنے کے لیے ہماری رائے پیش کی جا رہی ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے الحمدللہ بہت ہی آسان ہمارے لیے ایک کام کیا کہ ایک لنک بنائی، ہم واٹس ایپ پہ جا کر اس لنک کو دبائیں تو ہمارے سامنے جو اس کے لیے کلک آئے گی، اس کو دبائیں گے، اس طریقے سے ہماری یہ یعنی اوقاف کے خلاف ہمارا یہ خط، ہماری یہ یعنی مخالفت اس کے حکومت کو پہنچے گی۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر جو شہر کے افراد موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذمہ داران یہاں پر ہیں، علماء کرام ہیں، ہم اپنے محلے میں اور ہر جگہ اس بات پر لوگوں کو آگاہ کریں اور لاکھوں کی تعداد میں ہماری اس بل کے خلاف مخالفت حکومت تک پہنچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم اس میں غفلت نہ کریں اور ہر ایک اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہماری مساجد اور ہمارے مدارس اور تمام یہ چیزیں ہم اس سے محروم رہیں گے اور حکومت اس پر یعنی اپنی من مانی چلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر سچائی پیدا فرما، ہمیں انصاف کرنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے یہ اوقاف میں زمین، جائیداد وغیرہ جو وقف کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین اجر ان کو عطا فرما، صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔